زیاد خان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، فرسٹ پاکستان گلوبل سے فاؤنڈر ہیں اس کے، اور ابھی کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان فرسٹ گلوبل، تو اس کے بارے میں پتہ کریں گے ان سے انشاءاللہ۔ یو ایس اے سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عفت اور عارف بھائی آپ لوگوں کا کہ آپ نے عزت بخشی اور مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا۔ فرسٹ پاکستان گلوبل کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں نے دوستوں نے بنائی مل کے، میں انہیں گائیڈ کر رہا تھا، تو کچھ چیزوں میں نے انہیں گائیڈ کیا جب وہ فاؤنڈیشنل سٹیج میں تھے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے طور پہ وہ لوگ چلاتے رہے۔ آئی ڈونٹ ریپرزینٹ فرسٹ پاکستان گلوبل، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس میں بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ہم لوگ ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس حد تک میرا ان سے تعلق ہے۔ تو آئی کین ناٹ اسپیک آن دیئر بہیف، نمبر 1۔ نمبر 2، 22 جنوری کو ایک بریفنگ ہونے جا رہی کانگریشنل لیڈرز کے لیے، جس میں پاکستان میں جو بھی اٹراسٹیز، جو مظالم، جو بربریت، جو ڈکٹیٹرشپ، جو ایک کوورٹ مارشل لا وہاں پہ ہے، اس کے بارے میں، جو ہیومن رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے، جو ڈیموکریسی برباد ہو رہی ہے، اور جو کالے کرتوت ہمارے ادارے وہاں پہ کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں 22 کو کانگریشنل بریفنگ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک نئی ایڈمنسٹریشن اوتھ لے چکی ہوگی، 20 کو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے، ٹرمپ کی پریزیڈنٹ اس میں آ جائے گی۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکن پاکستانیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اسے لانے میں، اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے کئی لوگ جو ہیں بہت ایکٹیولی انوالو رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں، اور وہ لوگ they're business people, they see everything as business۔ بزنس میں ہماری طرح نہیں ہے جس میں ہم صرف نفع، سود و زیاں کو دیکھتے ہیں بزنس میں۔ ان کا بزنس جو ہے اس ریلیٹڈ ڈائریکٹلی ٹو دیئر ایڈیالوجی، دیئر نیشن، دیئر کنٹری، وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان ان کے لیے ایک بزنس میٹر ہے جسے وہ بزنس لیول پہ ڈیل کریں گے، اس سے زیادہ ہمیں ان سے توقع نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہماری ایڈمنسٹریشن کا، ہمارے اداروں کا قبلہ و کعبہ واشنگٹن میں رہا ہے پچھلے 70 سال سے، تو اس لیے یہاں سے ان کی نبض دھڑکتی ہے، یہاں سے ان کی سانسیں روکی جاتی ہیں اور چلائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اٹ بیکمس ویری ویری امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ دیکھا ہوگا، میں بہت زیادہ بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ویل کم ٹو دس لیٹر۔ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو یہ فراڈ گورنمنٹ ہے جو فارم 47 سے آئی ہے وجود میں، اس کے 2 گماشتے ہیں، ایک بلاول ہے اور ایک محسن نقوی ہے۔ انہوں نے 2 ٹکٹ خریدے ہیں پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، اور وہ اسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دعوت نامہ ملا ہے، جو جھوٹ ہے، جو فراڈ ہے۔ بٹ اٹ از ویری کنسسٹنٹ ود دیئر آل آف دیئر ایکٹیویٹیز، جو وہ کرتے رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ آئیں گے، ویل سی کہ کیا ہوتا ہے 20 کو۔ بہرحال 20 کو نئی ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کر لے گی، 22 کو کانگریشنل بریفنگ ہوگی جس میں فرسٹ پاکستان گلوبل اور دوسرے اداروں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ میں اس کا اگین آئی ایم ناٹ اسپوکس پرسن فار فرسٹ پاکستان گلوبل، اور میرا صرف ان سے یہ تعلق ہے کہ اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں تو میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ میں آئی شیئر دی آبجیکٹو، دی گول، دی پرپز ود دیم، جو ہم سب کا پرپز ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں 22 کے بعد، یو ول سی کہ کیا فیڈ بیک کیا ملتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اتنے دوست ہیں یہاں پہ، میں اس وقت اپنے آپ کو رضیہ کی طرح فیل کر رہا ہوں، میں کچھ بھی کہوں گا تو تھوڑا سا دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس فائٹ میں اکٹھے ہیں۔ یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، اور یہ 70 سال سے زیادہ ہو گئے یہ چل رہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو عمران خان کی وجہ سے جنہیں یہ شعور اور یہ آگہی ملی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں 1991 میں نے گورنمنٹ سروس چھوڑ دی تھی، میں ملٹری اکاؤنٹس میں تھا۔ میں نے جب حرکتیں دیکھی تھیں تو اس وقت سے میں اپنا ایکٹیویزم کر رہا ہوں۔ 2005 میں نے اس کے بارے میں فلمز بنائی تھی جب مشرف کا ٹائم تھا۔ اس وقت لوگ مجھے لان تان کیا کرتے تھے کہ ہماری فوج اور اس سے یہ نہیں کہیں۔ جی، اور بہت سے دوست ہیں ابھی جن کی آنکھیں اب کھلی ہیں، وہ اس وقت تمہیں کس نے پیسے دیے، تمہیں بے نظیر نے پیسے دیے ہیں کہ تمہیں نواز شریف نے پیسے دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دا پوائنٹ از کہ یہ اس وقت سے ہو رہا ہے، اور دنیا میں دیکھیے کوئی بھی ایبسولیوٹ ولن یا ایبسولیوٹ ہیرو نہیں ہوتا۔
We live in a gray scale world. Black और white नहीं होती चीजें, ठीक है. पीटीआई भी विलन रही है, पीटीआई अभी भी विलन का रोल करती है, फौज भी हीरो रही है, फौज भी विलन का रोल करती है. इस वक्त उन्होंने टेक ओवर कर लिया है. वो हैं, जब पीटीआई का वक्त था, पीटीआई वालों ने भी जो चीजें की थी बहुत सी वो नहीं, उन्होंने सबके पाप धो डाले हैं सर. जी बिल्कुल सही है. अब देखिए छोटी सी बात, और मैं ये पीटीआई के दोस्तों, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, मैं सिर्फ एज अ पाकिस्तानी, एज अ कंसर्न्ड वेल विशर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. 2 साल के बाद अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि जापान और यूके और ये लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन्हें करनी चाहिए ताकि इन्हें पता चले. ये 2 साल पहले ये चीज़ हुई. पीटीआई की तंजीम होनी चाहिए थी. एक लीडरशिप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लीडरशिप में आपको बड़ी कुर्सी पे आकर बैठना नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई बाकी जमातों को तो छोड़ दें, उन्हें तो हम किसी गिनती में लिखते नहीं. वो करप्ट हैं, वो बेईमान हैं, वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो कोशिश नहीं करते, वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, ये सब चीजें मान लें. पीटीआई तो है ना. इमरान खान अंदर चला गया, पीटीआई में जूतियों में दाल बट रही है. मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता. एजाज साहब की बातें सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जापान में काम हो रहा है. मैं अमेरिका में जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है. बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में पीटीआई के बड़े बड़े लीडर हैं, स्टालवार्ड, लाइक टॉप के लीडर्स जो इमरान खान के साथ डायरेक्टली काम करते हैं. उनका आप मेंटल कैलिबर देखें. वो 50 ट्वीट रीट्वीट करके और रीपोस्ट करके गायब हो जाते हैं. उनसे पूछते हैं भाईजान ये तो सब कर रहे हैं, आप हमें बताएं पॉलिसी क्या है, प्लान क्या है, करना क्या है. दे हैव नो आंसर टू दिस. दे हैव नो आंसर. इमरान खान ठीक है, लेकिन बात यह है कि कुछ ना कुछ आपकी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका आपको एहसास होना चाहिए. ये घटिया किस्म के, हमें पता है पाकिस्तान की जुडिशरी कैसी है, हमें पता है ये फौजी जर्नैल कैसे, हमें ये पता है. उन्हें गालियां देना और उन्हें ये कहना कि जो इसने बड़ा बुरा किया अल्लाह ताला इन पे इनके हाथ तोड़ देगा, इनके पाँव तोड़ देगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे. व्हाट इज द पॉलिसी, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, वेयर आर वी हेडेड. अभी सबको ट्रंप की इनॉग्रेशन पे लगी हुई है नजर. हो जाएगी इनॉग्रेशन, हो जाएगी, लेट्स से ट्रंप अगले दिन कह देते जी इमरान खान को छोड़ दें. छोड़ दिया इमरान खान, फिर क्या होगा? फिर वहीं चले जाएंगे हम 2018 में जहां पे हम थे. फिर वही चीजें हम करेंगे जो 18 से 22 तक हमने की थी, जहां पे इमरान खान की और उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी वाज एट द लोएस्ट लेवल. I already said I don't mean any disrespect or I'm not personal with anyone. मैं सिर्फ पॉलिसी की और उसकी बात कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चिथड़े ना उड़ाएं आप लोग. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप का काम है जो रिस्पॉन्सिबल. देखिए अवाम ने, आम लोगों ने, ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनों ने बल्कि अवाम ने अपनी बिसात से ज्यादा काम किया. हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तानी जाने दे दी हैं सर, जाने दे दी. पंजाबी, मैं उस बच्चे के वालिद के जो जिसे गोली लगी, जो शहीद हुआ था, जब उसे उन्होंने पूछा था कि अब क्या करेंगे आप, तो उसने कहा था मेरे 2 और बेटे हैं, मैं खुद जाऊंगा, मैं उन दोनों को लेके जाऊंगा वहां पे. ये जज्बा हमने कभी नहीं देखा. देखिए जज्बात एक रोल प्ले करते हैं. जज्बात डिसाइसिव विन नहीं देते आपको. डिसाइसिव विन आती है स्ट्रेटजी से, प्लान से. आपने देखा है कि पीटीआई की मरकजी लीडरशिप जो है क्या बेगैरती का रोल कर रही है. मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन जो हरकतें उन्होंने की और जिस तरह 26 नवंबर को जो लोग मरे हैं बेचारे, वहां पे पीटीआई की लीडरशिप ने जो रोल प्ले किया. अमेरिका में मैं देखता हूँ पीटीआई की लीडरशिप जो हरकतें कर रही है, दिस इज शेमफुल. आप समझते हैं आपका एक इतना फॉर्मिडेबल दुश्मन है जिसे आपने ओवर पावर करना है. 70 साल कब्जा आपने छुड़ाना है जिस पे दुनिया की ताकतें फायदा उठाने के लिए, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं. उनसे अगर आपको लड़ना है तो इस तरह की हरकतों से इस फौज से नहीं लड़ा जा सकता. तो मेरे भाई बहनों, सब लोग, आप लोग, जब तक आप लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान, अपना ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, this war is far from winning. Thank you very much. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. जी शुक्रिया. आई थिंक काफ़ी बात हो गई है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे. मैं ब्रीफली इतना आपको बताना चाहता हूँ जो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अभी, जन जर ज़मीन बलूचों को प्यारी है, जर्नैलों को बहुत ज़्यादा प्यारी है. बलूचिस्तान में बेतहाशा स्मगलिंग होती है. एक कोर कमांडर 1 अरब रुपया महीना बनाता है वहाँ से.
صرف اسمگلنگ کے یہ جو اسے گھر بیٹھے ملتے ہیں، اس کے علاوہ جو حسب توفیق وہ کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے. یہ باقی پیسے جو ڈیلنگ کرتے ہیں، جو پیٹرول آتا ہے، جو ایران سے جو ہوتی ہے اسمگلنگ، افغانستان سے ہوتی ہے، بالکل اٹ از آل اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، میں سارے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر آل ان دس ٹوگیدر. ہمارا مقصد ہم سب سے، ہر انڈیویجول سے بڑا ہے. میں 2 سال سے یہی باتیں سن رہا ہوں کہ وہ بہت برے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، وہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھے ہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم عمران خان کو چھڑا دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. میں نے آج تک کوئی اسٹریٹجی نہیں دیکھی، میں نے کوئی پلان نہیں دیکھا. ہر ایک 1.5 کی مسجد میں لگا ہوا ہے. بلوچستان کے بارے میں نے کوئی کنسرٹیڈ کوہیرنٹ کوئی پالیسی یا کوئی چیز نہیں دیکھی. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی نہیں دیکھی. انہوں نے وہ فوجی گماشتہ سا لگایا ہوا تھا اپنا ایڈوائزر، اور ان کے بعد بھی نہیں دیکھی. میں نے اس تحریک مزاحمت میں بھی کوئی کنسرٹیڈ انڈیویجول جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ہمیں برسنے کی ضرورت ہے، گرجنے کی نہیں. جی ہاں، لیکن دیکھیے جب تک آپ کی ساری ایفرٹس کوہیرنٹ نہیں ہوں گی، اکٹھی نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس کا اثر آنا بہت مشکل ہے. بلوچستان کو آپ سینٹر سٹیج میں رکھیں. بلوچیوں نے انڈیویجولی بہت قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ، لیکن سرداروں کے نظام میں جس طرح یہ سرداروں نے ایکسپلائٹ کیا، پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا سب سے زیادہ. بھٹو کے ٹائم پہ آپ چلے جائیں جو بہت بڑا بظاہر جمہوری لیڈر تھا، پھر اس کے بعد سے ضیاء الحق نے اس سے فائدہ اٹھایا، پھر یہ چلتا ہے یہ سارا سلسلہ وہاں سے. تو انڈیویجولز نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں. نمبر 1 ہم لوگ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 91 سے میں اس چیز میں لگا ہوں. بے شمار لوگ بعد میں بہت لیٹ آئے، عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بلوچیوں نے اپنے طور پہ اس جنگ کو لڑا ہے، اور وہ باقی فوج واز ویری سکسیسفل ان کنویئنگ ٹو اس کہ یہ تو غدار ہیں، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے. اور پنجابی چونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان سے فنڈامنٹلسٹ ہیں بہت سے. جی ہاں، ان سے بلوچیوں سے بہت زیادہ زر زمین میں پنجابی یہاں پہ ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے، وہ اپنی زرخیز زمینوں میں بیٹھ کے انہیں جو بھی چیز فوج بتاتی تھی وہ مانتے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بلوچ کاز کو پٹھانوں کو کے پی میں بہت زیادہ یہ چیز ہوئی ہے. قبائلی علاقوں میں ان کی جرنیلوں کی کانیں ہیں، قیمتی پتھروں کی سمگلنگ ان کی وہاں پہ ہوتی ہے ساری. تو ہم لوگوں کو یہی بتایا گیا، یہی چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ تو تھے، جو تاریخ کے طالب علم تھے، جو ایکٹیولی انوالو تھے، انہیں پتا تھا. باقی لوگ جو تھے وہ پھر آئی تھنک اگلے پروگرام میں اس پہ بڑا تھوڑا سیگمنٹ رکھیں تو وی ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ. ابھی میں چاہتا ہوں کہ باقی دوست. زین العابدین بھائی، آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ بصد احترام کہ ٹیکسی چلانے میں یا کوئی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شمار سیاسی لیڈر جو عطاب میں آتے ہیں، وہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے انہیں، تو وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرتے ہیں. جی صحیح ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ ریپرزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ، لیکن یہ کہ چھوٹا کام کرنے کی وجہ سے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. زیاد خان صاحب آپ کو دوبارہ انشاءاللہ بلائیں گے. بلوچستان پہ آپ نے کہا کہ اس پر ایک الگ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہم بلوچستان کے جتنے بھی ہمیں لیڈرز ملتے ہیں، گراؤنڈ کے ورکرز ملتے ہیں، ہم ان کو آپ کے ساتھ لائیں گے اور آپ کو موقع دیں کہ آپ دل کھول کے ان کی باتیں سنیں، ان سے باتیں کریں.